فیکٹ چیک: پیوٹن کے پرستار طریقے سے ختم ہونے والے دشمن۔ ماسکو کے شمال میں ایک نجی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں روسی کرائے کے فوجی فراہم کرنے والی کمپنی ویگنر کے سربراہ ایگونی پریگوژن ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت بغاوت کے ٹھیک 2 ماہ بعد ہوئی۔ 62 سالہ پریگوژن نے 23 اور 24 جون کو روس کے اعلیٰ فوجی حکام کے خلاف بغاوت کی قیادت کی تھی، جس کے بارے میں صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ اسے روس خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ سکتا تھا۔ پیوٹنین کے مفادات کی مخالفت کرنے والے کئی دیگر افراد بھی غیر واضح حالات میں مر چکے ہیں یا موت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ان میں سے چند کی تفصیلات یہاں اکٹھی کی گئی ہیں۔ الیکس نووالنی: روس کے حزب اختلاف کے سب سے بڑے رہنما الیکس نووالنی کو اگست 2020 میں سائبیریا میں زہر دیے جانے کے بعد علاج کے لیے جرمنی لے جایا گیا تھا۔ روس نے اس میں ملوث ہونے کی تردید کی تھی۔ نووالنی کی 2021 میں رضاکارانہ طور پر روس واپس آنے پر دنیا بھر میں تعریف ہوئی، لیکن انہیں پہنچتے ہی فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ دھوکہ دہی اور دیگر الزامات میں مجموعی طور پر 11.5 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کی سیاسی تحریک کو غیر قانونی اور انتہا پسند قرار دیا گیا ہے۔ نووالنی کی سزا میں حالیہ دنوں میں 19 سال کا مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سرگئی سکرپال: برطانوی انٹیلیجنس کو خفیہ معلومات فراہم کرنے والے سابق روسی ڈبل ایجنٹ سرگئی سکرپال اور ان کی بیٹی یوویلیا مارچ 2018 میں برطانیہ کے کیتھیڈرل شہر سالزبری میں ایک شاپنگ سینٹر کے باہر ایک بینچ پر بے ہوش پائے گئے تھے۔ انہیں تشویشناک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا اور برطانوی حکام کا کہنا تھا کہ انہیں 1970 اور 1980 کی دہائی میں سوویت فوج کے تیار کردہ اعصابی ایجنٹوں کے گروپ نووچوک نامی زہر دیا گیا تھا۔ البتہ دونوں زندہ بچ گئے تھے۔ روس نے زہر دینے میں کسی بھی کردار سے انکار کیا ہے اور برطانیہ پر روس مخالف جنون کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا۔ ولادیمیر کارا مرزا: روس میں حزب اختلاف کے ایک کارکن ولادیمیر کارا مرزا کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں 2015 اور 2017 میں انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق جرمنی کی ایک لیبارٹری میں بعد میں ان میں پارا، تانبا، مینگنیز اور زنک کی بلند سطح پائی گئی تھی۔ ماسکو نے اس میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ الیگزینڈر لٹوینکو: برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ KGB کے سابق ایجنٹ الیگزینڈر لٹوینکو کو 2006 میں 43 سال کی عمر میں لندن کے ملینیم ہوٹل میں ایک نایاب اور طاقتور تابکار آئسوٹوپ پولینیم 2010 ملائی گئی سبز چائے پینے کے بعد انتقال کر گئے تھے۔ 2016 میں برطانوی تحقیقات کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پیوٹن نے ممکنہ طور پر اس قتل کی منظوری دے دی تھی۔ کرملن نے اس میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ ایک سینئر برطانوی جج کی سربراہی میں قائم ہونے والی تحقیقاتی کمیٹی میں یہ بات سامنے آئی کہ KGB کے سابق باڈی گارڈ آندرے لوگوو اور ایک اور روسی دمیتری کوتووون نے یہ قتل ایک آپریشن کے طور پر کیا تھا، جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکنہ طور پر روس کی فیڈرل سیکورٹی سروس کی ہدایت پر کیا گیا تھا، جو سوویت دور کے KGB کا اہم وارث ہے۔ لٹوینکو زہر دیے جانے سے 6 سال قبل روس سے فرار ہو کر برطانیہ چلا گیا تھا۔ الیگزینڈر پریپلیچینی: 42 سالہ روسی شہری نومبر 2012 میں جاگنگ کے دوران لندن سے باہر ایک خصوصاً گیٹڈ اسٹیٹ پر واقع اپنے پرتعیش گھر کے قریب مردہ پائے گئے تھے۔ الیگزینڈر پریپلیچینی نے 2009 میں روسی منی لانڈرنگ منصوبے کی سوئس تحقیقات میں مدد کرنے کے بعد برطانیہ میں پناہ حاصل کی تھی۔ اس کی اچانک موت نے اس بات کا اشارہ دیا کہ شاید اسے قتل کیا گیا تھا۔ برطانوی پولیس نے کسی نایاب زہر سے قتل کیے جانے کے شبہات کے باوجود اس سازش کو مسترد کر دیا تھا۔ قبل از عدالتی سماعت کی تفتیش میں بتایا گیا کہ اس کے پیٹ میں جلیسیم کے پودے سے نایاب اور مہلک زہر کے نشانات پائے گئے تھے۔ اپنی موت سے قبل پریپلیچینی نے سوپ کا ایک بڑا پیالہ پیا تھا، جس میں ایک مشہور روسی ڈش سورل شامل تھی۔ روس نے اس میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ وکٹر یوشچینکو: اس وقت یوکرین کے حزب اختلاف کے اہم رہنما وکٹر یوشچینکو کو 2004 کے صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران زہر دیا گیا تھا، جس میں انہوں نے ماسکو نواز وزیر اعظم وکٹر یوکانووچ کے خلاف مغرب نواز ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس وقت زہر دیا گیا جب وہ کیو کے باہر یوکرین کی سیکورٹی سروسز کے اہلکاروں کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ روس نے اس میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ ان کے جسم میں عام طور پر موجود ڈائی آکسن سے 1000 گنا زیادہ یہ خطرناک مادہ پایا گیا۔ زہر سے ان کا چہرہ اور جسم مسخ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ان کے درجنوں آپریشن ہوئے تھے۔ یوکرین کی گلیوں میں اورنج یا نارنجی انقلاب کے احتجاج کے دوران سپریم کورٹ نے یانوکووچ کے حق میں نتائج کو کالعدم قرار دینے کے بعد دوبارہ ہونے والے صدارتی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا اور جیت گئے تھے۔ اینا پولٹکووسکیا: انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹنگ کرنے والی صحافی اینا پولٹکووسکیا کو 7 اکتوبر 2006 کو ماسکو میں ان کے فلیٹ کے باہر اس وقت گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا جب وہ سپر مارکیٹ سے گھر لوٹ رہی تھیں۔ 2 بچوں کی ماں 48 سالہ پولٹکووسکیا کے قتل نے مغرب میں غم و غصے کو جنم دیا اور روس میں کام کرنے والے صحافیوں کو لاحق خطرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا۔